مانگا مولانا طارق جمیل صاحب دے بچے دی موت نو تماشا نہ بناؤ مفتیان کرام مولانا دے دکھ نو تماشا نہ بناؤ علماء کرام مفتیان اعظام اللہ کا واسطہ ہے منبر کی آڑ لے کر اپنے علم کی آڑ لے کر مولانا صاحب کی علم کا تماشا نہ بناؤ کہتے جی اس کو جھوٹے خواب کی بات نہیں کرنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے جس نے خواب دیکھا وہ جانے اور اللہ جانے مولانا کو تو صرف فون آیا انہوں نے بیان کر دیا دکھی بندے کو تو سہارا چاہیے ہوتے کہ میرا غم ہلکا ہو جائے اب مولانا کا اس میں کیا قصور ہے تم کہتے ہو اس نے خواب کیوں بیان کیا خواب جس کو آیا وہ جانے اور اللہ جانے اور رہی بات دنیا میں گولی کی مولانا سے بڑا گواہ دنیا میں کوئی نہیں جس کا بیٹا ہوتا ہے باپ سے بڑھ کے کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا وہ کہتے میرا بچہ ذہنی مریض تھا اب مریض پہ سنیے دھیان سے جو مجذوب ہو جائے جو اس کا دماغ صحیح نہ ہو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی میں سوال کرنا چاہتا ہوں اتنا بڑا عالم کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بسنے والا اور کروڑوں لوگوں جب تمہاری یہ سوشل میڈیا تمہیں تو آج فیم ملا ہے جمعہ 8 دن تم آج ویڈیو پہ آ کر کہتے ہو مجھے بڑا لوگ جانتے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو تب سے جانتا ہوں جب یہ یونیا میں دوستا فیس بک کا وجود نہیں تھا مولانا جس کالج میں جاتے تھے کالج بلاگ جس بستی میں جاتے تھے بستیاں بلاگ جس دوستا بستی میں جاتے گراؤنڈ بلاگ کوئی اشتہار نہیں لگتا تھا سینہ بسینہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ ان کا اعلان ہوتا تھا آج وہاں مولانا طارق جمیل آ رہے قسمیں ساری بستیاں الٹ کے اس آدمی کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں اتنے مجمع سے جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین محمد کا شدائی بنایا ہو جس نے ایکٹروں کو اداکاروں کو نہ جی اس دفعہ اداکارہ نرگس میرے ساتھ حج پہ گئی ان مولویوں نے بڑی بکواس کی تمہیں کیا پتا ہے دنیا میں دنیا داروں کو دین پہ لانے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے شاہ اسماعیل سے پوچھو آج بالا کوٹ میں دین محمد کا پرچم کیسے لہرایا وہ ایک کنجری کے گھر میں گئے اور مسلح پہ کھڑا کر کے سجدے میں لے گئے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھاؤ شاہ اسماعیل شہید کہتے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا تقدیر بدلنا بھی تیرا کام ہے مولانا طارق جمیل کہتے ہیں میں نے اس جیسا بیٹا دنیا میں نہیں دیکھا بتاؤ اتنا بڑا عالم اپنے بیٹے کے بارے گواہی ڈال دے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جس پہ باپ راضی اس پہ عرش والا راضی جس کے اوپر باپ کہے کہ میں اللہ کے اتنا قریب نہیں جتنا یہ آسم میرا بیٹا اللہ کے قریب ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے تمہیں کیا پتہ ہے بیٹے کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے جوان بیٹے کا دنیا میں دماغی توازن دنیا میں خراب ہو جانا ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے بوڑھا ہو گیا میرا طارق جمیل 2-4 دنوں میں بوڑھا ہو گیا قسمیں اینو کہندے پتر موئے نہیں پل دے عالماں او پین کیویں چودیاں مر کے جنا دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ میرا ایک بیٹا بیمار ہوا تو میں فیصل آباد تقریر کر رہا تھا تو گھر سے فون آیا کہ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا قسمیں میرے سینے میں درد شروع ہوگی واپسی تک کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو وہ لوگوں میرا بیٹا تو اب زندہ ہے وہ تو ٹھیک ہو چکا ہے تو مولانا کے سینے کو کون آ کر کہے تمہارا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے تمہارا بیٹا واپس آ چکا ہے اور میں مولانا کی ایک بات کہوں اپنے بیٹے کی قبر پہ جانا بیٹھ کر دکھ کے آنسو بہانا ان بچوں کی نبی اصلاح کا ذریعہ بن رہے تم نے باپ کا کمرہ چھوڑ دیا مولانا بیٹے کی کمر نہیں بھول رہے اور تم نے ماپوں کی قبریں بھول دی مولانا طارق جمیل بیٹے کی قبر نہیں بھول رہا ہاتھ جوڑوں گا مولانا کی طرف دیکھ کے اپنے بچوں کو کوئی سبق سکھاؤ اوہ میرے بچوں یہ ہوتا ہے باپ بیٹے مر بھی جائیں تو باپ بیٹوں کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں پتر موئے نہیں پول دے عالمان پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کیویں چھوندیاں
مر گئے جناح دے ویر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ہر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا اپنی اچ میں جملہ کواںگا ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج براہ دی جا جانے بین اکبر دی جا جانے بین حسین دی ویرات اوے میرے پتر ہاتھ جوڑ دینے زندہ ماں نو گلے لالاو زندہ باپ نو گلے لالاو اوے ماں پہ مرد تو بعد قبرہ پکیاں کرنے والا ماں باپ نے کیڑا ویکھنوں نے پتر نے ٹیلا لائیاں زندہ ماں دے کمرے چ ٹیلا لاؤ زندہ ماں دی فریج وچ فروٹ رکھاؤ زندہ ماں دے ٹیسٹ کراؤ زندہ ماں نو دعائیاں لے دے اوے برادری والے آؤ جنہ مرن تو بعد آن کے پوچھن ہوندے جے کیویں مریا ہے کدا بیماری چ پوچھن آیا کر دوائی دی لوڑ تے نہیں اوے مرن تو بعد برادری دیاں روٹیاں پکانے والا تماشا گیرو تماشا کرتے ہو برادری میں آ کر میں نے گوشت کے ساتھ روٹی پکائی ہے تمہیں شرم نہیں آتی اب زندہ پہ تو تم نے کبھی اس کو نہیں پوچھا کہ تینوں روٹی دی لوڑ ہے راشن دی لوڑ ہے ہاتھ جوڑوں گا بیمار کی دوائی پہ پیسے دیا کرو اور مرے پہ آ کے روٹیاں دینے والوں کبھی زندہ بیمار کو آ کر دوائی کے پیسے دیا کرو یہ تماشا کرتے ہو جب مر جائے تو کہتے میں نے 25 دے کے چھوٹے گوشت کی اتاری ہے کڑما دی روٹی پکائی ہے اور کڑما دی روٹی پکان والے آؤ ماں دکھی چلے گی بہن دکھی چلے گی برا دکھی چلے گیا اور زندیاں دیاں کھاں دی ٹھنڈک بنو اور زندہ برا دا میٹر نہ کٹن دیا کر زندہ برا دی چھت پا دیا کر اور زندہ برا دی بیٹی اپنی کوٹھی چوے آکے لے آ کر برا نو ٹھنڈ بہ جائے گی امیران دیاں بیٹیاں اپنیاں کوٹھیاں چلے آنائیں ویران تو وچھڑنے کیا ہوندہ کیا ہوندی موج براہ دی جا جانے بین اکبر دی جا جانے بین حسین دی اللہ جاندہ ابراہیم نبی رولنا پہ چھٹ پنجرے اڑ شہباز گئے کر عرشہ والے پرواز گئے کر بتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھو سب مسافر تھی گئے نے نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹھہ جانا ہی محل چبارے آنے اتھے کاواں وانگ بسیرا ہے 2 دن دا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا ایکو ہی پھیرا ہے تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے آویک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو کدی قبران چ جایا کر اے بھی نقش جمالیا کر قبر میرے دادے دیئے قبر میرے بابے دیئے قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دیئے قبر میرے نہ پیار کرنے والے میرے بڑھڑے پاپ دیئے تیرے مٹی دے اے میرا رنگ نہ سونا نہیں پائی اس میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا رفیق صاحب میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر تے جاواں تے شیر پڑھنا ہونا ہے اتھے چان منور صورتاں دین دے قبری پا اتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نیلتا چا اتھے گانے بن والیاں مارن رو رو ٹا اتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندائے اتھے کسے وینا 2 مکڑیاں تے مٹیاں پانیاں بڑیاں مشکل نے میرے یار مفتی وقاص تو ماں باپ دا موضوع میرے ذمہ دکھی لا دیتا ہے بیٹا بیٹھ جائے گفتگو سنا کریں اے درد والا
والا جملہ ہے اوہ لوگو ہزارہ دا مجمع ہے یہ پیغام لے جاؤ سارے رشتے نپنے سوکھے نے دو رشتے نپنے بڑے اوکھے نے ایک ماں دا رشتہ ایک باپ دا مکھڑا جدو پتر مٹی پون لگ دے سلیپ مودی مار کے مٹھ پر دینے یا پتر جان دا یا رب